السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہماری تفسیر کی کلاس کا آج چوتھا دن ہے۔ اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم یہ دونوں صفات باری تعالی میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پہ عرض کیا تھا کہ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور رحم سے نکلے ہیں۔ رحمان کے صیغے میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ رحمان کا جو لفظ ہے یہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کسی فرد کو کہا جائے کہ وہ رحمان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یوں کہا جا سکتا ہے عبد الرحمن، کہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔
اسی طرح اللہ کی اور جتنی صفات پر مشتمل نام ہیں ان سب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان صفاتی ناموں کو کسی خاص ان صفاتی ناموں کے ساتھ کسی خاص شخص کو نہیں پکارنا چاہیے۔ مثلا کسی شخص کا نام ہے عبد الصمد، تو اب ہمیں اسے عبد الصمد کہنا چاہیے، صمد نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کا نام ہے عبد الرشید، اب ہمیں اسے عبد الرشید کہنا چاہیے، رشید نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ان صفاتی ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کی نسبت کسی اور کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، لیکن الرحمن کا لفظ ایسا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کہا جاتا ہے تو یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ البتہ الرحیم کا جو صیغہ ہے یہ ایسا اسم ہے کہ اس کا اطلاق مخلوق کے لیے بھی جائز ہے، جیسے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے آپ کی ایک صفت رحیم بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب رؤوف یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صفات کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا۔ بہرحال یہ الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور دیکھا جائے تو قرآن پاک کی بالکل ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات یہاں تک بیان ہو چکی ہیں۔ ایک فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور پھر تربیت اور پرورش ایک ایک مخلوق کی دیکھ لیں، ایک ایک چیز کی دیکھ لیں، پھر ہر مخلوق کا کیا کیا نظام ہے اس سب پر غور کر لیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت الرحمن کہ وہ مسلمان اور کافر کا فرق نہیں کرتا، فرما بردار اور نافرمان کا فرق نہیں کرتا، ہر کسی پر وہ رحمت ہی رحمت نازل کر رہا ہے۔ اور پھر الرحیم کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس دنیا میں رحمت نازل کر رہا ہے، آخرت میں بھی اپنی رحمت سے ہم سب لوگوں کو نوازے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، اب بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے بارے میں کہتے ہیں یہ تشدد کا مذہب ہے، جب اتنی مہربانیوں والا، اتنی رحمتیں کرنے والا پروردگار ہمارا ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پروردگار عالم فرما رہے ہیں رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو رحمتوں والا خدا
رحمتوں والا نبی، تو اب ان کے دین کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دین تشدد والا دین ہے؟ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یوم حساب کا مالک ہے۔ مالک مالکی کا ترجمہ ظاہر ہے مالک ہے، اور یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن۔ اور الدین، الدین اس کا مطلب ہے بدلہ، جزا۔ الدین کا مطلب ہے بدلہ، جزا، کسی کے عمل کا بدلہ دینا، کسی کے عمل کا بدلہ دینا، تو کسی کے کام کا بدلہ دینا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے مالکی یوم الدین کا ترجمہ کیا جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا، جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ بڑا واضح مطلب بیان کیا حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، روز جزا سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن خیر اور شر کے فیصلوں کا خیر اور شر کا فیصلہ ہوگا، ہر شخص اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحم کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہوگا کہ انسان کی جان چھوٹے، اور اگر اس دن کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو اللہ کی مرضی کے علاوہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس روز کسی کی بادشاہت، کسی کی حکومت اللہ کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو اکیلا ہے اور غلبے والا ہے۔ تو مالکی یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے والا جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی حاکم وقت ہو تو اس نے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ مختلف چیزوں کا پابند ہوتا ہے، کسی آئین کا، کسی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ جس قدر وسیع اختیارات ہوں، اس سب کے باوجود بہرحال اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں، اور وہ مجرم کو اگر سزا دینا چاہے تو مخصوص
ضابطے کے مطابق ہی سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے حاکم ہوں گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہوں گے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا رحم و کرم تمام لوگوں پہ فرمایا ہوا ہے، اور اس دنیا میں انسان اچھا برا جو کچھ کر رہا ہے اس کا بدلہ اور جزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا، تاکہ ہر کسی کو اس کے عمل کا حساب، اس کے عمل کا بدلہ مل جائے۔ کسی کو یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور اس زیادتی کرنے والے کو اس کے انجام تک نہیں پہنچایا گیا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی شان مالکیت جو ہے اس کا بھرپور طور پر تمام کی تمام دنیا اس کا مشاہدہ کر لے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور آپ ہی سے ہم، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک، یہ عربی کے دو لفظ ہیں، ایک ایا اور ایک کا یہ ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہے اردو میں کیا جاتا ہے آپ، تو۔ ایک شخص کے لیے جب ایک شخص مخاطب ہو تو واحد مخاطب ہو تو اس کے لیے کا لفظ بولا جاتا ہے، اور ایا کا لفظ یہ اس میں مخاطب سے جو بات کی جا رہی ہے اس کو یہ سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ آپ ہی کے ساتھ کی جا رہی ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی اور
शख्स नहीं है जिसके साथ ये बात हम कर सके। तो इय्याका, आप ही की, नाबुदु, इसमें भी दो चीजें हैं। एक बिल्कुल शुरू में नून लिखा आ रहा है। यह अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है जब किसी लफ्ज के शुरू में आए तो इसमें जमा मुतकल्लिम के सीगे पाए जाते हैं, के मानी पाए जाते हैं। जमा मुतकल्लिम के मानी पाए जाते हैं कि जैसे एक शख्स बात करने वाला होता है, उसको कहा जाता है वाहिद मुतकल्लिम। मैंने किया, मैंने कहा, तो इसमें वाहिद मुतकल्लिम का माना पाया जाता है। और जब आप कहें हमने किया या हमने कहा, हम जाएंगे, तो ये जो हम का माना है इसको कहा जाता है जमा मुतकल्लिम, यानी करने वाले कई अफराद हैं और वो अपना वाकया बयान कर रहे हैं। तो इस तरह, और आगे नून के बाद आइन बा दाल, ये इबादत से है, ये इबादत से है। नाबुदु, हम इबादत करते हैं, नाबुदु, हम इबादत करते हैं। इय्याका नाबुदु, नाबुदु, हम इबादत करते हैं। इय्याका, आप ही की, इय्याका नाबुदु, हम आप ही की इबादत करते हैं। व इय्याका नस्ताईन, वाव का माना और, वाव का माना और, इय्याका, आप ही की, इय्याका, आप ही की, नस्ताईन, यहां पे भी वही नून अलग माना है, जमा मुतकल्लिम का नून अलग लफ्ज है जो जमा मुतकल्लिम का माना दे रहा है। और और नस्ताईन ये अलग लफ्ज है जो जिसका माना है मदद तलब करना, इस्तिआनत से है। इस्तिआनत का माना होता है किसी से मदद मांगना, मदद तलब करना। तो अब ये इस्तिआनत से जमा मुतकल्लिम का सीगा है मुजारे, फेल मुजारे का। नस्ताईन इसका तर्जुमा हुआ हम मदद मांगते हैं। इय्याका, आप ही से। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्ताईन, और हम आप ही से मदद चाहते हैं। इंसान ने जब अल्लाह ताला का कलाम शुरू किया, अल्लाह ताला की तारीफ में गोताजन हुआ और अल्लाह ताला की खुसूसियात और सिफात में गौर व फिक्र किया, तो बे-इख्तियार उसकी जुबान से ये जारी हो गया, इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं। ए अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं। जाहिर है जब इंसान समझता है कि जिस जात में ये सिफात व कमालात, ये महासिन और खूबियां पाई जाएं, वो सिफात ही इबादत के लायक हो सकती, वो जात ही इबादत के लायक हो सकती है। इन सिफात और इन कमालात की हामिल जो जात होगी उसी की इबादत की जा सकती है। तो जब इंसान ये समझता है तो फिर वो बेख्तियार कहता है इय्याका नअबुदु, हम आप ही की इबादत करते हैं। व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि वो अपने आजिज़ी का भी इकरार करता है कि हम आप ही से मदद तलब करते हैं, हम आप ही से मदद तलब करते हैं। आपके अलावा कोई नहीं है जिसकी हम इबादत कर सकें, आपके अलावा कोई और नहीं है जिससे हम मदद मांग सकें। तो यहां अल्लाह तबारिक व तआला ने
अमली तौर पर इंसान को सिखलाया कि अपनी तमाम ज़रूरियात अल्लाह ताला से मांगनी है। अल्लाह ताला को अपना माबूद समझना है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने गर्दन नहीं झुकानी। अल्लाह के अलावा किसी से कोई हाजत नहीं तलब करनी। और अल्लाह ताला यहाँ पर इंसान को इंसान की जुबान से ये अल्फाज जारी करवा रहे हैं ताकि इब्तदा ही में उसके जहन में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जिससे मदद तलब की जाए। तो इंसान के जहन में ये चीज अच्छी तरह बिठाने के लिए बिल्कुल इब्तदा ही में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि इंसान तमाम सहारों को भूल जाए, तमाम बुजुर्ग और तमाम ऐसे अफराद जिनका वो एहतराम करता है, तो उनको भूल जाए कि मैं खुदा के तौर पर किसी को अल्लाह के अलावा पुकारूं और इबादत के तौर पर किसी के सामने झुकूं और खुदा समझते हुए किसी से मैं कोई चीज मांगूं। तो ये अल्लाह ताला हमें सूरह फातिहा के बिल्कुल शुरू में ही हमें ये चीज समझा रहे हैं। अपने कलाम के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह ताला हमें ये चीज समझा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो रोजे जजा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और हम आप ही से मदद तलब करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ बैठना कबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला इखलास अता फरमाए और कुरान पाक की समझ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज की क्लास का इख्तिताम होता है जी। अगर कोई सवाल हो तो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे ये सवाल करना है आपसे कि ये जो सा अक्सर लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआ मांगते हैं, इसके बारे में क्या राय है? देखें जी, सवाल ये आया है यानी इस तरह से करके नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से यानी दुआ करना जायज़ है कि नहीं। तो अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा हैं, सब के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना जायज़ है। मैं आप हज़रात से अर्ज़ करूँगा, फ़िलहाल आप लोगों ने कोई सबक से मुतालिक सवाल करना हो वो सवाल करें। वो बस इसमें आया था ना, यानी आपने ये बताया कि गैर अल्लाह से मदद तलब ना करें और इस तरह से, तो फिर उस वक़्त मेरे मतलब माइंड में ये बात आई थी कि वो उस वसीला उस तरह से जो हम मतलब दुआ वगैरह मांगते हैं, वसीले से जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो उसमें असल दुआ हम अल्लाह से ही कर रहे होते हैं। तो वसीला ये शिरक नहीं है और अल्लाह ताला से मांगने के मुनाफी भी नहीं है। वसीले से दुआ करना जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी।
درس کی اگر ریکارڈنگ لینی ہو تو مہربانی اس کا بھی طریقہ کار بتا دیں. جی یہ مل جائے گی انشاءاللہ نا، گوگل ڈرائیو پہ رکھ رہے ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو روزانہ کے درس کی جو ہے نا وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ مل جایا کرے گی. بس جی 1-2 دن اس کے جزاک اللہ. انتظام میں لگیں گے، انشاءاللہ مل جائے گی. جی جی بہتر، جزاک اللہ. السلام علیکم. جی جی کریں جی سوال. وہ سوال اس کا تھا کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں نا وزن کا ذکر کیا تھا رحمان کا فعالین کے ساتھ. جی جی ہاں رحمان اور رحیم کا وزن، یہ تھوڑا سا وضاحت چاہتا تھا کہ یہ فعالین اور جو آپ نے وزن کہا کہ ماتا ہے، یہ وزن کس طرح ایکسپلین، مطلب تھوڑی سی زیادہ آسان الفاظ. جیسے دیکھیں عربی زبان میں نا جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ ان الفاظ کو کسی نہ کسی وزن پر جا کے نا اس کو فٹ کرتے ہیں. تو اصل وزن ہے فعالہ، یہ پہلا وزن ہے فعالہ. اب اس پر وہ دیکھیں گے کون کون سا لفظ جاتا ہے تو، اور پھر یہ جو وزن ہوتا ہے اس کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ فعلانہ، رحمانہ فعلانہ، یہ اس کے وزن پر ہے. اور پھر اس وزن کی جو خصوصیات تھی ان میں سے یہ خصوصیت جوش و خروش کا پایا جانا یہ عرض کیا گیا تھا. اچھا اسی میں پھر میرا جو سوال ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ رحم سے ہی رحمان اور رحیم ہے، تو ان دونوں کا مطلب رحیم بھی آپ نے بتا دیا کہ معنی زیادہ اس سے آگے کام مکمل ہو گیا اور اس کے بعد رحمت دکھائی، مطلب رحم دکھایا گیا، تو رحمان کو کس طرح دکھا جائے؟ دیکھیں ایک ہوتا، ہاں جی خواتین میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو. مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ صرف وسیلہ ایک ہی وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کسی جی کے بھی وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی تمام انبیاء جی کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اور اسی طرح آپ کی نظر میں کوئی بزرگ ہستی ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اپنے والدین کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں. تو اسی طرح حدیث میں واقعہ ہے کہ 3 افراد کا جو ایک غار میں قید ہو گئے تھے. اچھا اگر یہ ابھی میٹنگ ختم ہو جائے نا تو میں بیٹھا ہوا ہوں، دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی. چل ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح حدیث میں ہے کہ 3 افراد جو تھے نا وہ ہو گئے، ایک اس میں قید ہو گئے غار میں، تو ان لوگوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا. ہر ایک نے دعا کی یا اللہ یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہو تو یہاں سے ہمیں نکلنے کا راستہ دے دے. تو اس طرح تینوں نے اپنی اپنی جو اعمال تھے ان کا وسیلہ دیا اور ان کے لیے وہاں سے راستہ کھل گیا. تو یہ اعمال کا وسیلہ جو ہے نا وہ جائز ہے. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال؟